بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد اشفاق ساگر ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سیاسی مناظرہ۔ عمران خان کبھی دعوی نبوت کرتا ہے، کبھی خدائی دعویٰ کرتا ہے، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی والے اسے امت مسلمہ کا لیڈر کہہ کر امت مسلمہ کی توہین کر رہے ہیں۔ کبھی وہ ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے اور آگے ناچنے والیوں کا ڈانس مجرا دیکھتا ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے اور میوزک شروع ہو جاتا ہے، ناچ گانا شروع ہو جاتا ہے، وہ قرآن کی آیت کی توہین کرتا ہے۔ پھر بھی پی ٹی آئی والے اسے امت مسلمہ کا لیڈر مانتے ہیں۔ ریاست مدینہ کی توہین کی جا رہی ہے، قرآن کی توہین کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے ایک جگہ پر کہا تھا کہ اسے نبیوں کی طرف تیار کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی خاموش رہے، اور اس کے ساتھ جو داڑھیوں والے ہیں وہ بھی خاموش رہے، ان کو بھی کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ بڑے نام ہیں، طاہر القادری، طارق جمیل صاحب، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو کسی نے اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی، اس کی مذمت تک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ عمران خان نے صحابہ اکرام کے متعلق کچھ نازیبہ قسم کے الفاظ کہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس نے کچھ غلط قسم کا جملہ کہا۔ کسی نے اس کو روکا تک نہیں، کسی نے اس کی مذمت نہیں کی، بلکہ داڑھیوں والے طارق جمیل، طاہر القادری خاموش تھے سب۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر عمران خان کو استغفر اللہ معاذ اللہ پیغمبر ڈکلیئر کر ہی دیا گیا۔ اس سے پہلے بہت ساری وہ صفات جو نبیوں کی ہوتی ہیں وہ عمران خان میں ظاہر کرتے 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 کبھی اس کو صادق امین کہا جاتا، کبھی یہ کہا جاتا کہ یہ آخری جگانے والا ہے، کبھی عمران خان کو یہ کہا جاتا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، پہلے اسے نجات دہندہ کہا گیا تھا۔ یہ سارے القاب اللہ کے پیغمبروں کے ہوتے ہیں۔ تو بلاخر ایک جلسے میں غالباً راول پنڈی یا اس سائڈ پہ ایک جلسہ ہوا تھا، تو ساتھ عمران خان کھڑا، ایک اور بندہ کھڑا، تو ایک عورت نے ساتھ کھڑے ہو کر اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ عمران خان اس صدی کا پیغمبر بن چکا ہے، یعنی اسے پیغمبر ڈکلیئر بھی کر دیا گیا۔ پھر بھی کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ سامنے جو لوگ تھے ان میں بہت سارے دیہڑی دار بھی ہوتے ہیں، غریب لوگوں کو دہاڑی دے کر مردوں کو عورتوں کو لے جایا جاتا ہے۔ کچھ جو ہیں وہ عمران خان کے اپنے کلٹ سے ہیں، وہ تو ہیں ہی غیر مسلم، ان کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں، وہ تو اسلام کے دشمن ہیں، وہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ ان کو پریشانی کس بات کی ہونی ہے؟ ان کے نزدیک تو نبوت کا مطلب اجرا ابھی بھی ہے۔ وہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اوپر سے صرف ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک نبوت جاری ہے، اور وہ کہتے ہیں قیامت تک جاری بھی رہے گی۔ بہرحال بہت سارے لوگ، مذہبی لوگ جو ہیں، داڑھیوں والے جو عمران خان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، طاہر القادری، مولانا طارق جمیل، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کسی نے اس کی مذمت نہیں کی کہ عمران خان کو پیغمبر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ طاہر القادری کا کوئی بیان نہیں آیا۔ ممتاز قادری کے خلاف تو طاہر القادری پھٹ پڑے تھے۔ تو اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، عمران خان کی حکومت گئی، رو رو کر انہوں نے برا حال کر لیا تھا اپنا، لیکن جب عمران خان کو پیغمبر ڈکلیئر کیا گیا تب ان کو کوئی رونا نہیں آیا، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ ویڈیو دیکھیے، پہلے عمران خان کو پیغمبر ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ نس کا حامی عمران خان اس صدی کا پیغمبر بن چکا ہے۔ میرے دوستو، سچی بات تو یہ ہے کہ سچ بولنے کا اب رواج نہیں رہا تھا۔ آپ نے دیکھا، یہ خاتون اعلان کر رہی ہے اسٹیج کے اوپر کھڑی ہو کر پبلک کے سامنے، یہ سب کے سامنے کہہ رہے ہیں جی عمران خان اس صدی کا پیغمبر بن چکا ہے۔ بھئی اتنا بڑا کفر، تو واجب القتل ہیں یہ لوگ، لیکن کسی نے مذمت تک نہیں کی۔ اگر تحریک لبیک والے بات کریں تو کہتے ہیں جی یہ دہشت گرد ہے۔ کوئی کہتا ہے جی یہ جو لبیک والے ٹھیکیدار رہ گئے ہیں دین کے، اگر تحریک لبیک والے احتجاج کرتے ہیں، کسی کے خلاف بیان دیتے ہیں تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے، پھر یہ لوگ خود کیوں نہیں بولتے؟ طاہر القادری کہاں گیا وہ طارق جمیل، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ عمران خان کو جو ماننے والے داڑھیوں والے ہیں، ویسے تو عمران خان یہ بھی کہتا ہے کہ 80% داڑھی والے فراڈی اور 20% پر شک ہے، تو پھر بھی داڑھیوں والے اس کی جوتی پالش کرتے جا رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کس ایجنڈے کے تحت؟ یہ کون لوگ ہیں؟ پہچانو ان کو۔ ایک جگہ پر عمران خان کیا کہہ رہا ہے، یہ چھوٹی سی ویڈیو دکھاؤں گا۔ تو عمران خان جو ہے نا وہ خدائی دعویٰ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ تو اس کا ویڈیو کلپ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دینی ہے، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، بیل آئیکن بھی پریس کر لیجیے گا، لائک شیئر بھی کیجیے گا۔ اچھا، وہ عمران خان متعدد جگہوں پر ایسے بیان دے چکا ہے۔ وہ کہتا ہے جی
جو میرے خلاف ووٹ دیتے ہیں نواز شریف کو یا کسی اور کو ووٹ دیں گے، انہوں نے بھی شرک کیا۔ عمران خان خود کو کس مرتبے پر سمجھتا ہے کہ اس کی مخالفت کرنا شرک ہے؟ شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو یعنی کہ شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کسی دوسرے میں جو نہیں ہو سکتی وہ کسی دوسرے میں تلاش کرنا، جیسا کہ اللہ کی صفات ہیں وہ ہندو جو وہ بتوں میں تلاش کرتے ہیں، تو اس طرح یہ شرک ہوتا ہے۔ اب عمران خان خود کو کیا سمجھتا ہے کہ عمران خان کی جو مخالفت کرنا وہ بھی شرک ہے، عمران خان کو ووٹ نہ دینا، کسی دوسرے کو دے دینا، وہ بھی شرک ہے۔ اب ایک جگہ پر عمران خان کہہ رہا ہے کہ جو لوگ میری پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹیوں میں جاتے ہیں وہ ضمیر بیچتے ہیں۔ جب تمہاری پارٹی میں آئے تھے تب انہوں نے کیا کیا تھا؟ تب انہوں نے کیا بیچا تھا؟ جو تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں وہ لوٹے، لیکن جب وہ تمہاری پارٹی میں آئے تھے، جب جہانگیر ترین نے ان کو خرید کر لایا تھا، تب انہوں نے کیا بیچا تھا بلا؟ تو پھر عمران خان کیا کہہ رہا ہے کہ جو میری پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹیوں میں جاتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، یعنی جتنے لوگوں نے عمران خان کی پارٹی چھوڑی انہوں نے شرک کر دی۔ عمران خان خود کو خدا ڈکلیئر نہیں کر رہا؟ اگر یہ کسی بندے نے بھی یہ بات کی ہوتی، کسی مذہبی بندے نے، کسی دنیا دار نے، تو سب لوگ اس پہ خدائی دعوے کا فتویٰ لگا چکے ہوتے، لیکن خاموش کیوں ہے؟ نہ طارق جمیل، نہ طاہر القادری، کوئی بھی نہیں بول رہا، سب لوگ خاموش ہیں۔ اور اگر تحریک لبیک والے بولتے ہیں تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں جی یہ ٹھیکیدار آئے گا اسلام کے، انہی کو تکلیف ہوتی ہے ابھی اسلام کی۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم بھی تو اسلام والے ہیں۔ بھی کس اسلام والے ہو تم؟ جو اسلام کے خلاف اتنا کچھ ہوا تمہارے کانوں تک جوں تک نہیں رینگی اور تم کہتے ہو بھی ہم بھی اسلام والے ہیں۔ عمران خان نے ایک جگہ پر یہ بھی کہا تھا کہ جو میرے دھرنا دینے والوں کے اوپر لاٹھی چارج کرتے ہیں، پولیس اور رینجر والے، فوج والے جو ان کے اوپر ربڑ بلٹس چلاتے ہیں، انہوں نے بھی شرک کیا تھا۔ بھئی یہ کیا کون سا کوئی نیا کلٹ لے کے آ گیا؟ عمران خان جو بھی کہتا ہے اس کے ماننے والے مان لیتے ہیں، کوئی اسے جواب نہیں دیتا، کوئی سوال نہیں اٹھاتا اس کے سامنے۔ آخر کیوں؟ عمران خان کیا چیز ہے؟ وہ خدائی دعویٰ کرتا ہے اسے مان لیا جاتا ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اسے مان لیا جاتا ہے، اس میں نبیوں والی جو صفات ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں تو اسے تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ آخر کب تک یہ جو پاکستانی قوم ہے، کب تک یہ جو عمران خان کے پیچھے جو لگے ہوئے ہیں اندھوں کی طرح اس کی پوجا کرتے رہو گے؟ جو حق کے سامنے حق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا وہ شرک کرتا ہے۔ یہ شرک ہے کہ آپ 2 نمبر آدمی کو ووٹ دے رہے کیونکہ وہ آپ کی گلی یا پیسے دے دے گا یا کچھ کر دے گا، یہ شرک ہے۔ آپ اپنے ضمیر کو جب بیچتے ہیں، لالچ کو پیسے دے کے آپ کو خریدتا ہے، یہ جو ابھی بکے ہمارے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ بھی شرک ہے۔